السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم 11ویں کلاس کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے جو سر سید احمد خان نے تحریر کیا، اور اس کا جو عنوان ہے وہ ہے اپنی مدد آپ۔ شروع کرتے ہیں۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے۔ اس چھوٹے سے فقرے میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، اور جب کہ یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جاوے تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔ جبکہ کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں سے یا اس گروہ میں سے وہ جوش اپنی مدد کرنے کا کم ہو جاتا ہے، اور ضرورت اپنی مدد آپ کرنے کی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ غیرت جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے، اور اسی کے ساتھ عزت جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے، از خود جاتی رہتی ہے۔ اور جب کہ ایک قوم کا یہ حال ہو تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کے چال چلن کا ہوتا ہے، یقینی اسی کے موافق اس کے قانون اور اسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ جس طرح کہ پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے، اور جاہل و خراب و ناتربیت یافتہ رعایا پر ویسی ہی اکھڑ حکومت کرنی پڑتی ہے۔ تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی خوبی و عمدگی اور قدر و منزلت بنسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن، اخلاق و عادات، تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے۔ کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مرد و عورت و بچوں کی شخصی ترقی ہے جن سے وہ قوم بنی ہے۔ قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی کا۔ اسی طرح قومی تنزل مجموعہ ہے شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی کا اور شخصی برائیوں کا۔ نا تہذیبی و بدچلنی جو اخلاقی و تمدنی یا باہمی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی ہے، در حقیقت وہ خود اسی شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں اور نیست و نابود کر دیں تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی، جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ کی جاوے۔ اے میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ رائے صحیح ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو۔ غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کس طرح پر عمدہ ہو تاکہ تم بھی ایک معزز قوم ہو۔ کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا، بات چیت کا، وضع و لباس کا، سیر سپاٹے کا، شغل اشغال کا تمہاری اولاد کے لیے ہے، اس سے ان کی شخصی چال چلن، اخلاق و عادات، نیکی و سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے؟ حاشا وکلا۔ جبکہ ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے اپنی اصلاح کر سکتی ہے، تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسان کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے کس قدر افسوسناک بلکہ نادانی کی بات ہے۔ وہ شخص در حقیقت غلام نہیں ہے جس کو ایک خدا ناترس نے، جو اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے، خرید لیا ہے، یا ایک ظالم و خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعیت ہے، بلکہ در حقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا متی اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں، وہ بیرونی زوروں سے یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ جب تک کہ غلامی کی یہ
دلی حالت دور نہ ہو۔ اصل یہ ہے کہ جب تک انسان میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ پر یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے، اس وقت تک کوئی مستقل اور برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ گو کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کی جائیں، وہ تبدیلیاں فانوس خیال سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتی، جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال ہیں کہ کوئی خضر ملے، کوئی گورنمنٹ فیاض ہو اور ہمارے سب کام کر دے۔ اس کے یہ معنی ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جاوے اور ہم خود نہ کریں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو ہادی اور رہنما بنایا جاوے تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے اور آدمیوں کو انسان پرست بنا دے۔ حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے، اور اس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں جیسے کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط، جس سے زیادہ دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے، وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لائیں گے تو پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جائیں گے۔ اوروں پر بھروسے اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے اور پہلا خود انسان کو۔ قومی انتظام یا عمدہ قوانین کے اجرا کی خواہش، یہ بھی ایک قدیمی غلط خیال ہے۔ سچا اصول وہ ہے جو ولیم ڈراگن نے ڈبلن کی نمائشگاہ دستکاری میں کہا تھا، جو ایک بڑا خیرخواہ آئرلینڈ کا تھا۔ اس نے کہا، جس وقت میں آزادی کے لفظ سنتا ہوں، اسی وقت مجھ کو میرا ملک اور میرے شہر کے باشندے یاد آتے ہیں۔ ہم اپنی آزادی کے لیے بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں، مگر میرے دل میں بہت بڑا مضبوط یقین ہے کہ ہماری محنت، ہماری آزادی ہمارے اوپر منحصر ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کی جائیں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں تو اس سے زیادہ ہم کو کوئی موقع یا آئندہ کی قوی توقع اپنی بہتری کے لیے نہیں ہے۔ استقلال اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہم ایک دلی ولولے اور محنت سے کام کیے جائیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ تھوڑے زمانے میں ہی ہماری حالت بھی ایک عمدہ قوم کی مانند آرام و خوشی و آزادی کی ہو جائے گی۔ انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کے کاموں سے حاصل ہوئی ہے۔ محنتی اور مستقل مزاج، محنت کرنے والوں، زمین کے جوتنے والوں، کانوں کے کھودنے والوں، نئی باتوں کے ایجاد کرنے والوں، مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والوں، آلات جر ثقیل سے کام لینے والوں اور ہر قسم کے پیشہ کرنے والوں، ہنرمندوں، شاعروں، حکیموں، فیلسوفوں، ملکی منتظموں نے انسان کو موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد کی ہے۔ ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی ہے اور اس کو ایک اعلیٰ درجے پر پہنچایا ہے۔ ان عمدہ کاریگروں سے جو تہذیب و شائستگی کی عمارت کے معمار ہیں، لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہونے سے محنت اور علم و ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی، ایک ترتیب پیدا ہوئی ہے۔ رفتہ رفتہ نیچر کی گردش نے موجودہ نسل کو اس زرخیز و بے بہا جائیداد کا وارث کیا ہے جو ہمارے پرکھوں کی ہوشیاری اور محنت سے مہیا ہوئی تھی، اور وہ جائیداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ ہم صرف مثل مارے سر گنج اس کی حفاظت ہی کیا کریں، بلکہ ہم کو اس لیے دی گئی ہے کہ اس کو ترقی دیں اور ترقی یافتہ حالت میں آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ جائیں۔ مگر افسوس، صد ہزار افسوس کہ ہماری قوم نے ان پرکھوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا۔ ایک زمانہ نہایت عاجز و مسکین غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہے، اس شخص کا اس کے زمانے میں اور آئندہ زمانے میں اس کے ملک
اسے قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا طریقہ اور چال چلن گو معلوم نہیں ہوتا، مگر اور شخصوں کی زندگی میں خفیہ پھیل جاتا ہے اور آئندہ کی نسل کے لیے ایک عمدہ نظیر بن جاتا ہے۔ ہر روز کے تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شخصی چال چلن میں یہ قوت ہے کہ دوسرے کی زندگی اور برتاؤ اور چال چلن پر نہایت قوی اثر پیدا کرتا ہے، اور حقیقت میں یہی ایک نہایت عمدہ عملی تعلیم ہے۔ یہ علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اسی علم سے عمل، چال چلن، تعلیم نفسی، نفس کشی، شخصی خوبی، قومی مضبوطی، قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہی علم وہ علم ہے کہ جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار کرنے اور اپنی عاقبت کے سنوارنے کے لائق بنا دیتا ہے۔ اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا، نہ یہ تعلیم کسی درجے کی علمی تحصیل سے حاصل ہوتی ہے۔ مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو بعمل، یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے۔ علم کے بنسبت عمل اور سوانح عمری کے بنسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر معزز اور قابل ادب بناتا ہے۔ یہ جو مضمون ہے اس کی زبان ظاہر ہے اس زمانے کی اردو ہے، تو اس میں آپ کو بہت سے الفاظ ایسے بھی محسوس ہوئے ہوں گے جو آج کل نہیں بولے جاتے، جیسے جاوے اس کے الفاظ اس میں لکھے ہیں، لیکن بہرحال ان سے قطع نظر یہ سر سید احمد خان کی جو زندگی ہے وہ مسلمانوں کی اصلاح میں گزری ہے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو جو سائنسی تعلیم اور جدید علوم تھے ان کو سیکھنے کی ترغیب دی، اور ان کے لیے ایک دستگاہ بھی قائم کی جو علی گڑھ یونیورسٹی کی شکل میں آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو چلیں ہم اس کا سبق مشق شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، اپنی مدد آپ کو مد نظر رکھتے ہوئے درجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں جو 3 سطور سے زیادہ نہ ہوں، مطلب کم بھی ہو سکتے ہیں لیکن 3 سطور سے زیادہ نہ ہوں۔ تو جناب ہم شروع کرتے ہیں۔ جناب اس کا جو پہلا ہے کہ پہلا سوال ہے سوال نمبر 1 کا کہ وہ کون سا آزاد مقولہ ہے جس میں انسانوں اور قوموں کا تجربہ جمع ہے؟ جواب، وہ آزاد مقولہ ہے، انڈر بریکٹ کر دیجئے یا انورٹڈ کامز میں، کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ نمبر 2، سر سید کے خیال میں کون سی قوم ذلیل و بے عزت ہوتی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جب کسی قوم میں سے اپنی مدد آپ کرنے کی ضرورت مٹتی جاتی ہے اور یہ جوش و جذبہ کم ہو جاتا ہے تو قومی غیرت کی قوت اور قومی عزت جاتی رہتی ہے اور قوم ذلیل ہو جاتی ہے۔ جز نمبر 3، سوال نمبر 1 کے جز نمبر 3، نیچر کا فائدہ کیا ہے؟ نیچر کا قاعدہ کیا ہے؟ جواب، نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسا قوم کا مجموعی چال چلن ہوتا ہے اس پر ویسے ہی لوگوں کی حکمرانی قائم ہو جاتی ہے۔ یہ نیچر کا قاعدہ ہے۔ جز نمبر 4، قومی ترقی کن خوبیوں کا مجموعہ ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ قومی ترقی شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی کا مجموعہ ہے۔ اس کا جز نمبر 5 کہ قومی تنزلی کن برائیوں کا مجموعہ ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ قومی تنزلی مجموعہ ہے شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی اور شخصی برائیوں کا۔ سوال نمبر اس کا جز نمبر 6، بیرونی کوششوں سے برائیوں کو ختم کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ بیرونی کوششوں سے برائیوں کو ختم کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ برائیاں کسی اور ہی صورت میں اور اس سے بھی زیادہ بڑی برائیوں کی شکل میں نمودار ہو جاتی ہیں۔ جز نمبر 7، سر سید کے خیال میں اصل غلام کون ہے؟ اس کا جواب ہے کہ سر سید کے خیال میں اصل غلام وہ ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا متی اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا
اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ جز نمبر 8، دنیا کی معزز قوموں نے کس خوبی کی وجہ سے عزت پائی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ دنیا کی معزز قوموں نے اپنی مدد آپ کرنے سے ہی عزت پائی ہے۔ جز نمبر 9، ولیم ڈراگن کے اصول کا مفہوم بیان کیجیے۔ جواب ہے اس کا کہ ولیم ڈراگن کے اصول کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی قوم مسلسل محنت کرتی رہے اور اپنے استقلال میں کمی نہ آنے دے اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور سے استعمال کرے تو اسے ترقی کرنے اور دنیا میں باعزت قوم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب اس کا جز نمبر 9، کون سی خوبی آدمی کو معزز اور قابل بناتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے عمل اور بہترین چال چلن آدمی کو معزز اور قابل ادب بناتا ہے۔ اب آئیے جناب سوال نمبر 2 کی جانب۔ اپنی مدد آپ کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل سوالات کے درست جواب کے شروع میں ٹک کا نشان لگائیں۔ اچھا جی، وہ کیا سوالات ہیں؟ نمبر 1، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ، اب اس میں 4 چوائسز ہیں کہ وہ عمدہ اور آزمودہ کیا ہیں؟ الف کہاوت ہے، ب مقولہ ہے، جیم ضرب المثل ہے اور دال محاورہ ہے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے مقولہ ہے، تو آپ مقولہ ہے کو ٹک کا نشان لگا دیجئے۔ دوسرا جز ہے اس کا سوال نمبر 2 کا، ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی کیا الف تنزلی کی بنیاد ہے، ب شہرت کی بنیاد ہے، جیم عزت کی بنیاد ہے اور دال ترقی کی بنیاد ہے۔ تو جس میں جو صحیح چوائس ہے وہ ہے ترقی کی بنیاد ہے، تو آپ ترقی کی بنیاد ہے پر ٹک کا نشان لگا دیجئے۔ اب سوال نمبر 3، سبق اپنی مدد آپ کو پیش نظر رکھتے ہوئے جملے مکمل کریں۔ نمبر 1، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو ڈیش مدد کرتے ہیں۔ تو اس ڈیش میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ خود اپنی۔ تو فقرہ ہو جائے گا خدا ان کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کرتے ہیں۔ نمبر 2، جز نمبر 2، جس طرح پانی خود ڈیش میں آ جاتا ہے۔ تو اس ڈیش میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ پنسال، جس طرح پانی خود پنسال میں آ جاتا ہے۔ جز نمبر 3، قوم شخصی ڈیش کا مجموعہ ہے۔ اس ڈیش میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے۔ تو آپ نے اس میں حالتوں کا لفظ لکھنا ہے۔ جز نمبر 4، قوم کی سچی ڈیش کرو۔ کیا کرو؟ خیر خواہی کرو۔ تو اب فقرہ بن جائے گا قوم کی سچی خیر خواہی کرو۔ جز نمبر 5، ہم لوگوں کے یہ خیال ہے کہ ڈیش ملے۔ اس ڈیش میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ کوئی خضر ملے۔ تو فقرہ بن جائے گا ہم لوگوں کے یہ خیال ہیں کہ کوئی خضر ملے۔ سوال نمبر 4، اپنی مدد آپ کا مرکزی خیال لکھیں جو 2 جملوں سے زیادہ نہ ہوں۔ تو میں نے وہ جو جواب آپ کے لیے لکھ دیا ہے کہ اپنی مدد آپ کا مرکزی خیال یہ ہے کہ جب تک لوگ اپنی بری عادتوں مثلاً بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت، دوسروں پر تنقید اور خود وہی کام کرنا اور محنت سے جی چرانے سے چھٹکارا حاصل نہیں کرتے تو نہ وہ اور نہ ان کی قوم ترقی یافتہ اور باعزت بن سکتی ہے۔ نمبر 5، سوال نمبر 5، سر سید کے مضمون اپنی مدد آپ کا خلاصہ لکھیں۔ تو جواب میں خلاصہ یہ لکھ دیجیے کہ خلاصہ یہ ہے کہ حقیقی ترقی اور دنیا میں باعزت مقام انہی قوموں کے حصے میں آیا ہے جس کے افراد اپنی مدد آپ کے اصول اپنا کر سخت محنت، ایمانداری، علم دوستی، خوش اخلاقی اور تہذیب کو اپنا لیں۔ مانگے تانگے کی امداد قوموں کو باوقار نہیں بنا سکتی۔ سوال نمبر 6، سیاق و سباق کے حوالے سے درج ذیل اقتباس کی تشریح لکھیے۔ تو وہ جو اقتباس ہے وہ کیا ہے کہ تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے ڈیش 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 لکھ کے آگے ہے کہ حالتوں کو ترقی نہ کی جاوے۔
تو اب اس کا ہم نے جو سیاق و سباق کے مطلب اسے حوالے سے جو تشریح کی ہے وہ یوں ہے کہ اس اقتباس کی تشریح یہ ہے کہ قوم فرد سے بنتی ہے، اس لیے فرد کو اپنی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ ترقی کے لیے حکومت نہیں بلکہ کسی بھی قوم کے افراد کا بہتر اخلاق، تعلیم یافتہ ہونا، شائستہ اور تہذیب دار ہونا اور اخلاقی اور سماجی برائیوں سے ممکنہ حد تک دور ہونا ضروری ہے۔ اپنی برائیوں کو خود دور کرنے کی بجائے یہ امید رکھنا کہ کوئی اور باہر سے آ کر سب کچھ ٹھیک کر دے گا خام خیالی ہے، کیونکہ بیرونی امداد مزید خرابیوں کا باعث بن جاتی ہے۔ تو آج کا یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ سے دوبارہ عرض کروں گا کہ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیجئے تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں، اور اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی مشورہ دیجئے کہ وہ بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو باقاعدگی سے سنا کریں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ اللہ حافظ و ناصر۔